تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ 5 چیزیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ ہے کہ چوتھا لمحہ جو ہم پڑھ رہے تھے مخارج کے بیان میں تھا، وہ آج مکمل ہو گیا ہے۔ یعنی ہم نے جو 17 مخرج پڑھے ہیں ترتیب کے ساتھ، وہاں پر سب سے پہلے میں نے آپ کو یہ 5 چیزیں بتائی تھیں۔ نمبر 1، حرف کی تعریف کیا ہے۔ نمبر 2، حروف تہجی کی تعداد کیا ہے۔ نمبر 3، مخرج کی کیا تعریف ہے۔ نمبر 4، مخارج کی کیا تعداد ہے۔ اور نمبر 5، حرفوں اور مخارج کا آپس میں تفاوت کیا ہے۔ یہ 5 چیزیں میں لے کر چلا تھا۔ آج جو ہمارا چوتھا لمحہ مکمل ہوا ہے اس کے اندر ہم نے یہ 5 چیزیں ہی پڑھی تھی۔ تو یہاں پر میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس چوتھے لمحہ کے اندر کیا کیا پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، نمبر 1 پر ہے حرف کی تعریف۔ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ حرف کیا ہوتا ہے۔ یعنی حرف ایک وہ آواز ہے جب زبان دانتوں کے ساتھ لگتی ہے یا کسی ایسے مخرج محقق یا مقدر پر ٹکتی ہے تو وہاں سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے۔ اگر انسان کا منہ کھلا ہوا ہو تو کوئی آواز پیدا نہیں ہوتی۔ جیسے ہی چیز آپس میں لگتی ہے یا جیسے میں بول رہا ہوں تو یہاں سے حرف پیدا ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ زبان دانتوں کے ساتھ کبھی لگ رہی ہے، کبھی حلق کے ساتھ لگ رہی ہے، کبھی کیا ہے کسی مخرج محقق پر ٹک رہی ہے تو کبھی مخرج مقدر پر ٹک رہی ہے۔ لام لام، اب یہ جو زبان اور اس کا تعلق آپس میں تعلق بنا، اس کے اندر ایک آواز پیدا ہوئی ہے، اس کو حرف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 پر کیا ہے؟ یہ حرف کی تعریف۔ یہاں پر نمبر 2 پر کیا ہے؟ حروف تہجی کی تعداد کیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ عربی کے اندر حروف تہجی 29 ہیں جو نورانی قاعدے کے شروع میں لکھے ہوتے ہیں، اور انہی سے قرآن مجید بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم انہی کو ہی پڑھتے ہیں۔ اگر یہ ہمارے 29 حروف ٹھیک ہو جائیں تو ہماری تجوید ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اب ان 29 حرفوں میں سے کچھ حرف ایسے ہوتے ہیں جو موٹے ہوتے ہیں، باریک ہوتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھ لیں گے صفات کے اندر اور مخارج کے اندر۔ اب یہاں پر دیکھیں، نمبر 3 پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مخرج کی تعریف کیا ہے۔ اب مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو، جس جگہ سے کوئی حرف نکلتا ہے یا کوئی انسان نکلتا ہے وہ اس کا مخرج ہوتا ہے۔ اب مثال طور جیسے ایک کمرہ ہوتا ہے، دروازہ ہوتا ہے، اگر انسان وہاں سے نکلا ہے تو وہ اس کا مخرج ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے روزی دیتا ہے کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا کہاں سے، اب وہ مخرج کسی کو معلوم ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر کوئی غیر ملک ہوتا ہے، باہر ملک کے اندر ہوتا ہے، وہاں سے اس کو لکھا جاتا ہے کہ خروج۔ خروج کا مطلب ہوتا ہے نکال دینا یا نکل جانا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کے بعد آپ ایئرپورٹ کے اندر بھی جاتے ہیں تو وہاں پر بھی لکھا ہوتا ہے خروج، یہاں سے نکل جاؤ، ٹھیک ہے۔ وہاں پر بھی کیا ہے؟ عربی کے اندر خروج لکھا ہوتا ہے۔ تو خرج یخرج، یہ کیا ہے؟ نکلنے کی ایک جگہ ہوتی ہے۔ ہم یہاں سے کیا مراد لیں گے؟ یعنی حرفوں کے مخارج، یعنی حرف کہاں سے نکلتے ہیں، وہ کون سی جگہ ہیں جہاں سے حرفوں کو نکالا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پر دیکھیں، وہ جگہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ان کو اصول مخارج کہتے ہیں۔ جیسے اصول مخارج کیا ہیں؟ 5 ہیں۔ اسی طرح حلق، لسان یعنی زبان ہو گئی، اور اسی طرح شفتین، خیشوم اور جوف، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اصول مخارج ہیں۔ اب مخارج کی 2 قسمیں میں نے آپ کو بتائی تھیں، ایک مخرج محقق ہوتا ہے، ایک مقدر ہوتا ہے۔ اب مخرج محقق 15 ہیں، اور اس محقق کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسے آپ کی زبان کسی کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے تو وہ مخرج محقق ہوتے ہیں، اور 2 مخرج مقدر ہیں، ان کے اندر کیا ہے؟ تعلق نہیں ہوتا۔ ایک کا تو یہ ہے کہ اگر ان اصولوں میں سے ہو، ان کا جز معین نہ ہو، جیسے جوف دہن ہے، با، تا، تو، تی، ٹھیک ہے۔ یہ حروف مدہ کا جو مخرج ہے جوف دہن، یہ کیا ہے؟ ان کے اجزاء میں سے ہے لیکن اس کا جز معین نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر ان کے اجزاء میں سے نہ ہو، وہ خیشوم ہے جو میں نے آپ کو کل بتایا تھا، ناک کا بانسا، اس سے غنہ نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر مخرج کی 2 قسمیں ہیں، مخرج محقق اور مخرج مقدر۔ اصول مخارج 5 ہیں، وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ یہ مخرج کی مختصر تعریف ہے۔ نمبر 4 پر کیا ہے؟ مخارج کی تعداد کتنا ہے، یعنی مخارج کتنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، مخارج 17 ہیں جمہور قراء کے نزدیک،
باقی کے علاوہ کسی کے ہاں 14 بھی ہیں، کسی کے ہاں 16 بھی ہے، تو یہ مخارج کے اختلاف کے اندر آ جاتا ہے۔ لیکن جمہور قراء کے نزدیک مخارج کیا ہیں؟ 17 ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح امام خلیل نحوی جو ہیں یہ جمہور قراء میں سے ہیں، امام جزری ہیں، اور اسی طرح اور بھی جو اہل ادا ہیں یا اسی طرح جو نحوی ہیں ان کے نزدیک مخارج کی تعداد 17 ہے، جو میں نے آپ کو مکمل بتائی تھی، مخرج نمبر 1، مخرج نمبر 2، مخرج نمبر 3، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پر دیکھیں مخارج کا اختلاف ہے۔ اب یہاں پر امام سبوی کے نزدیک مخارج 16 ہیں، انہوں نے جوف کو نہیں مانا۔ اسی طرح امام فرہ کے نزدیک مخارج 14 ہیں، انہوں نے الف، واو اور یا کا مخرج بالکل نہیں مانا، اور نون اور اسی طرح را، لام کا ایک مخرج بتایا ہے۔ ان کے نزدیک 14 ہیں، اور باقی جمہور قراء اہل ادا نحوی جو ہیں ان کے نزدیک مخارج کی تعداد 17 ہے، اور ہم جو جمہور قراء کا قول لے رہے ہیں اس کے مطابق ہم نے بھی مخارج 17 ہی پڑھے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مخارج کا کیا ہے؟ مخارج کی تعداد ہے۔ اب مثال کے طور پر نمبر 1 جوف دہن، یعنی منہ کے اندر کا خالی حصہ، اس سے الف، واو اور یا نکلتے ہیں۔ اسی طرح مخرج نمبر 2 تھا، اس کے اندر ہم نے پڑھا تھا اقصائے حلق، یعنی حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، اس سے حمزہ اور ہا نکلتے ہیں۔ اسی طرح تھوڑا سا آپ اوپر آ جائیں تو یہاں سے کیا ہے؟ وسط حلق، یعنی حلق کا وہ حصہ جو درمیان والا ہے، یہاں سے عین اور ہا نکلتے ہیں۔ اسی طرح ادنائے حلق، یعنی حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے، اس سے 2 حروف نکلتے ہیں، غین اور خا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس سے آگے تھوڑا آ جائیں، زبان کی جڑ اوپر کی طرف اٹھائیں، جہاں سے لہات یعنی کوا جو لٹکا ہوتا ہے اس کے ساتھ جب لگے گی اس کے ساتھ ہی تو وہاں سے قاف ادا ہوتا ہے۔ تھوڑا سا آگے سے زبان کو اٹھائیں، کاف ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح زبان کا بیچ اوپر کی طرف لگائیں تالو سے، وہاں جیم، شین، یا نکلتے ہیں۔ اسی طرح آگے غاد کا مخرج ہے۔ اسی طرح میں نے آپ کو دانتوں کے نام بھی بتائے تھے، تو یہ سارا مخارج کی تعداد کے اندر آ جاتا ہے۔ لام کہاں سے نکلتی ہے، نون کہاں سے نکلتی ہے، را کہاں سے نکلتی ہے، قا، دال، تا کا مخرج کیا ہے، اسی طرح زا، سین، صاد کا مخرج کیا ہے، لال، وا، سا کا مخرج کیا ہے، فا کا مخرج کیا ہے، با، میم، واو کا مخرج کیا ہے، اور خیشوم کسے کہتے ہیں، جو میں نے آپ کو کل بتایا تھا۔ یہ مخارج کی تعداد کیا ہے؟ 17 ہے۔ مخارج کا اختلاف بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور دانتوں کے نام بھی میں نے آپ کو بتائے تھے، اور زبان کے نام بھی میں نے آپ کو بتائے تھے کہ زبان کہاں لگے گی، کون سا حرف نکلے گا، دانتوں کے ساتھ لگے گی یا تالو کے ساتھ لگے گی، یا اسی طرح تو میں نے آپ کو یہ مخارج کی تعداد کے اندر سب کچھ بتا دیا ہے کہ لام، نون، را اور اسی طرح سارے حرفوں کا 29 حرفوں کا میں نے آپ کو مخرج بتائے تھے۔ یہ مخارج کی تعداد ہے جو کہ 17 ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے بعد نمبر 5 پر ہے حروف 29 ہیں، مخارج 17 ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ اس کی ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ حروف تو 29 ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ حرف نکلنے کی جگہ پھر 29 جگہوں سے نکلنے چاہیے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ کسی مخرج سے 2 حرف نکلتے ہیں اور کسی سے 3 حرف نکلتے ہیں، تو کسی سے 1 نکلتا ہے۔ تو اسی طرح مخارج کی تعداد حرفوں کی تعداد سے کم ہے۔ یہ 5 چیزیں ہم نے پڑھی ہیں چوتھے لمحہ کے اندر، جو کہ ہمارا مکمل ہو چکا ہے، جو مخارج کے اندر تھا، یعنی مخارج کے بیان میں تھا۔ اسی طرح آگے جو ہمارا سبق آنے والا ہے وہ ہے صفات، یعنی صفات لازمہ کے بیان میں۔ وہ صفات اگر حرفوں میں پائی جائیں، جیسے سیٹی ہوتی ہے، سین، زا، صاد، اب کیا ہوگا؟ حرفوں کو یہ جدا جدا کرے گی، ٹھیک ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا کہ چوتھے لمحہ کے اندر ہم نے کیا کیا پڑھا ہے۔ اگر آپ نے نہیں دیکھا تو میرے چینل پر جا کر آپ اس چوتھے لمحہ کو مکمل دیکھ سکتے ہیں۔ تو